سنہرا السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الانصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فأتيني به فأتيته بالكساء اليماني فأتيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه تلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوض قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وقاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه وسلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيئي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء
وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلك محبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيتنا ومحبين وفيه محموما إلا وفرج الله همه ولا مغموما إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بأخ محمد وأنت المحمود وبأخ علي وأنت الأعلى وبأخ فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبأخ الحسن وأنت المحسن وبأخ الحسين وأنت خديم الإحسان وبأخ الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں. اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں. اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں. تمہاری مصیبت بھلاؤں گا کیسے میں بچوں سے آنسو چھپاؤں گا کیسے تمہیں یاد کر کے جو روئیں گے بچے میں بچوں کو اپنے مناؤں گا کیسے. تصور میں زہرا سے کر کے یہ باتیں جھکائے سر اپنا علی رو رہے ہیں. اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں. کبھی آنسوؤں کو چھپاتی ہے زینب کبھی بھائیوں کو اٹھاتی ہے زینب کبھی گھر کے آنگن میں آتی ہے زینب کبھی ماں کے حجرے میں جاتی ہے زینب کبھی رو کے دکھیا یہ کرتی ہے نوحہ اٹھو اماں فیضا علی رو رہے ہیں. اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں. اٹھو شاہزادی ہوا ہے اندھیرا تمہارے بنا وہ کہاں سو سکے گا. میں جاؤں گا واپس تو بولے گا بابا میری ماں کہاں ہے بلا دو خدا را. اکیلے جلا کر چراغ آنسوؤں کا سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں. اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں. ہے شہر نبی میں سما کربلا کا نہ کوئی تسلی نہ کوئی دلاسا ترستے ہیں گھر میں یتیمان زہرا کیا کہ دیتا نہیں ان کو ہے پر
ترساں، حسن و حسن کا کہیں پر ہے گریا، کہیں میرے مولا علی رو رہے ہیں، اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر، سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں۔ کبھی اس جگہ کو نہ بھولیں گے مولا، یہ کوچہ ہے مقتل دل مرتضیٰ کا، یہاں سے نہ گزرے حسن بعد زہرا، ستمگر نے مارا تھا یوں تازیانہ، محمد کی بیٹی زمین پر گری تھی، یہاں بیٹھے تنہا علی رو رہے ہیں، اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر، سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں۔ تمہاری مصیبت بھلاؤں گا کیسے، میں بچوں سے آنسو چھپاؤں گا کیسے، تمہاری مصیبت بھلاؤں گا کیسے، میں بچوں سے آنسو چھپاؤں گا کیسے، تمہیں یاد کر کے جو روئیں گے بچے، میں بچوں کو اپنے مناؤں گا کیسے، تصور میں زہرا سے کر کے یہ باتیں، جھکائے سر اپنا علی رو رہے ہیں، اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر، سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں، اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر، سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے، بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے، ہر دام رلایا ہے، دل میرا دکھایا ہے، بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے، جس در پہ میرے بابا تم آتے تھے اس در کو، جس در پہ میرے بابا تم آتے تھے اس در کو، امت کے امیروں نے توڑا ہے جلایا ہے، بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے، میں بنت پیغمبر ہوں وہ جانتا ہے پھر بھی، میں بنت پیغمبر ہوں وہ جانتا
مانتا ہے پھر بھی ظالم نے مجھے بابا دربار بلایا ہے بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے یہ کیسے مسلمان ہیں کلمہ تیرا پڑھتے ہیں یہ کیسے مسلمان ہیں کلمہ تیرا پڑھتے ہیں لیکن تیری بیٹی کا حق چھین کے کھایا ہے بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے پوچھیں گے نہیں میرا کیوں پہلو شکستہ ہے پوچھیں گے نہیں میرا کیوں پہلو شکستہ ہے امت نے تیری مجھ پہ دروازہ گرایا ہے بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے یاسر کا بی بی نے امت نے تیری بابا یاسر کا بی بی نے امت نے تیری بابا توہین میری کی ہے دل میرا دکھایا ہے بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے ہر دام رلایا ہے دل میرا دکھایا ہے بابا تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی محمد وعلی محمد صدمے اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد صدمے اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد دربار جا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد صدمے اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد بابا یہ فاطمہ پہ مصیبت کا وقت ہے یہ مرحلہ کٹھن ہے قیامت
رات کا وقت ہے، خطبہ سنا رہی ہوں میں، خطبہ سنا رہی ہوں میں، بابا تمہارے بعد صدمے اٹھا رہی ہوں میں، بابا تمہارے بعد کوئی مجھے بتائے کہ کیا تھا میرا قصور، صدمہ یہ ہے کہ شہر کی آبادیوں سے دور آنسو بہا رہی ہوں میں، آنسو بہا رہی ہوں میں، بابا تمہارے بعد صدمے اٹھا رہی ہوں میں، بابا تمہارے بعد، بابا تمہارے بعد یہ مجھ پر ستم ہوا، محسن میرا شہید ہوا، وا مصیبت یہ غم اٹھا رہی ہوں میں، یہ غم اٹھا رہی ہوں میں، بابا تمہارے بعد صدمے اٹھا رہی ہوں میں، بابا تمہارے بعد امت کی ہر نقاب کو رخ سے ہٹا کے آج دربار میں لائی کے خطبہ سنا کے آج حق کو بچا رہی ہوں میں، حق کو بچا رہی ہوں میں، بابا تمہارے بعد صدمے اٹھا رہی ہوں میں، بابا تمہارے بعد، بابا غریب بیٹی کی غربت کو دیکھ لو، امت نے حق نہیں دیا بنت رسول کو، یہ اجر پا رہی ہوں میں، یہ اجر پا رہی ہوں میں، بابا تمہارے بعد صدمے اٹھا رہی ہوں میں، بابا تمہارے
صدمے اٹھا رہی ہوں میں، بابا تمہارے بعد۔ رخصت ہے تم سے اور وصیت ہے یہ میری، بچوں سے میرے رہیو خبردار یا علی، میرے حسن حسین کو ایذا نہ دے کوئی، مجھ سے جدائے رات کو سوئے نہیں کبھی، مر جاؤں جب تو چھاتی پہ ان کو سلائیو، دونوں کو پیار کی جو گلے سے لگائیو، شب کو مجھے اٹھائیو اے شاہ لافتہ، دیکھے نا دشمنوں میں جنازہ کوئی میرا، بیزار اہل ظلم سے ہے بنت مصطفیٰ، بھولی نہیں ہوں جو مجھے سب نے دکھ دیا، محسن کے خون کی داد نہ جب تک میں پاؤں گی، پیش خدا میں عرش کا پایا، پیش خدا میں عرش کا پایا ہلاؤں گی، یہ کہہ کے چپ ہوئی جو وہ مخدومہ جہاں، زینب یہ بولی فضا سے رو کر بسط فغاں، کچھ کہتے کہتے ہو گئی خاموش اماں جان، آئی صدائے احمد مختار نا گہاں، چھوڑا جانے فانی کو بنتے رسول نے، سب ماتمی بچھاؤ قضا کی، سب ماتمی بچھاؤ قضا کی، بطول نے زینب نے سن کے نانا کی آواز دردناک، کھولا جو در تو دیکھا سداری بطولے پاک، منہ پیٹی چھاتی کوٹی کیا پیرہن کو چاک، فضا نے بین یہ کیے سر پر اڑا کہ خاک، شہزادی میری آئے جہاں سے گزر گئی، فضا نہ فاطمہ کی بلا لے کے مر گئی، اتنے میں آئے فاطمہ زہرا کے نونہال، آنکھوں میں
اشک گرد بھرے گیسوں کے بال، منہ دیکھ ایک ایک کا بولے بسط ملال، کیا غش پھرا گیا ابھی اماں کا کیا خیال، زینب پکاری قہر ہوا ننگے سر کرو بابا کو ماں کے مرنے کی جا کر خبر، بابا کو ماں کے مرنے کی جا کر خبر کرو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات. قبل اس کے کہ آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کروں، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم ریاست علی بیگ ابن جعفر علی بیگ کی روح پر کو اصحال فرمائے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عزیزان محترم، آج کا یہ دن اور آج کی یہ تاریخ مصائب و آلام کی تاریخ ہے، جس میں بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی
فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی. یقیناً وہ رسول جس کو خداوند عالم نے تمام نبیوں سے افضل اور تمام نبیوں سے بہتر قرار دیا، اس کی بیٹی کیسی ہوگی، اس کی بیٹی کا کیا مقام ہوگا اور اس کی بیٹی کا کیا مرتبہ ہوگا. جس طریقے سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں سے افضل اور بہتر تھے، اسی طریقے سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تمام عورتوں سے افضل اور بہتر تھی. یہاں تک کہ وہ خاص عورتیں، چاہے حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہوں یا آسیہ ہوں یا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہوں، ان سب سے افضل اور سب سے بہتر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات تھی. اور یہ وہ بیوی ہیں کہ جسے خداوند عالم نے جنت میں جانے والی تمام عورتوں کی سردار قرار دیا ہے. جس طریقے سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اسی طریقے سے یہ بیوی تمام عورتوں کی سردار ہے. یعنی ماں عورتوں کی سردار اور بیٹے جوانان جنت کے سردار. کیوں نہ ہو؟ اس لیے یہ سردار انبیاء کی بیٹی اور سردار انبیاء کے نواسے ہیں. جو ایسے نبی کی بیٹی ہو، اس کی فضیلتوں کا کیا کہنا، اس کی عظمتوں کا کیا کہنا. اس کی فضیلت اور اس کی عظمت کا اندازہ اگر آپ لگانا چاہیں تو بہت سی چیزیں ہیں جس میں ان کی عظمت کا اظہار کیا گیا ہے. خداوند عالم کے نزدیک آپ کی اتنی عزت اور اتنا احترام کہ جب بھی بیوی گھر کا کوئی کام کرتی تھی تو خداوند عالم اس بیوی کی مدد کے لیے فرشتوں کو آسمان سے بھیجتا تھا. فرشتے آ کے گہوارے جنبانی کرتے تھے. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو گہوارے کو جھلاتے تھے. اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب قرآن کی تلاوت کرتی تھی تو فرشتے چکیاں پیسا کرتے تھے. خدا کے نزدیک اس بیوی کا کیا کہنا، اس کی عظمت کا کیا کہنا کہ اگر یہ بیوی اپنے بچوں سے کہہ دے کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، صبح تمہارے لیے کپڑے آ جائیں گے، تو خداوند عالم اس بیوی کی عظمت اور اس بیوی کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے دروغ جنت کو، رضوان جنت کو ایک درزی کی حیثیت سے گھر بھیج دیتا ہے کہ جاؤ اور جا کے حسنین کے لیے کپڑا لے کے جاؤ. اس طرح کا مرتبہ اور مقام کس عورت کا ہوگا جتنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے. یہ اتنی عظمتیں کیوں ہیں؟ اس لیے باعظمت باپ کی بیٹی ہے. اور اتنی باعظمت کہ پیغمبر اسلام نے اس بیٹی کے لیے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جگر ہے. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، اور خدا کو اذیت دینے والا کافر ہے. جس نے بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اذیت دی ہو، واقعاً اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے، وہ یہ سوچیں کہ وہ دائرہ اسلام میں ہے کہ نہیں.
اس لیے کہ فاطمہ کو اذیت دینے والا رسول کو اذیت دیتا ہے، اور رسول کو اذیت دینے والا اللہ کو اذیت پہنچانے والا کافر ہے۔ جب انسان اذیت دے کے کفر کی منزل میں داخل ہو جائے، پھر اس سے بدنصیب انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جن کا یہ مقام اور جن کا یہ مرتبہ، کیا کہنا، یہی وہ بیوی ہے کہ جب اپنے باپ کے پاس آتی تھی، اذا دخلت علی رسول اللہ قام الیہا فقبلہا واجلسہا فی مجلسہ، یہ بیٹی جب اپنے باپ کی خدمت میں آتی تھی، پیغمبر اسلام اس بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور اس بیٹی کو اس جگہ پر بٹھاتے تھے جو آپ جہاں خود بیٹھا کرتے تھے، یعنی اپنی جگہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو بٹھایا کرتے تھے۔ کہاں ایک طرف رسول، کہاں ایک طرف یہ بیٹی، لیکن عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ رسول اپنی جگہ اپنی بیٹی کو بٹھا رہا ہے اور دنیا کو بتا رہا ہے، مسلمانوں کو بتا رہا ہے، دیکھو میں اس کی تعظیم کیوں کر رہا ہوں، آج میں تعظیم اس کی اسی لیے کر رہا ہوں، اس کو اپنی جگہ اسی لیے بٹھا رہا ہوں، اس کے لیے اسی لیے کھڑا ہو رہا ہوں، اس کا احترام اسی لیے کر رہا ہوں، کل میرے بعد میری بیٹی کو اذیت نہ پہنچانا، کل میری بیٹی کو تکلیف نہ پہنچانا، کل میری بیٹی کو میرے بعد مصیبتوں میں گرفتار نہ کرنا، اس لیے میں اپنی بیٹی کا احترام کر رہا ہوں، اپنی بیٹی کے لیے یہ صاحب عظمت ہے، صاحب کمال ہے۔ آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد کتنے مہینے پیغمبر اسلام اس بیٹی کے دروازے پر جاتے تھے اور جا کے سلام کرتے تھے، سلام ہو، واقعی السلام علیکم یا اہل النبوہ، یہ کہہ کے سلام کرنا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینوں پیغمبر اسلام جاتے رہے اور جا کے بیٹی کے در پہ سلام کرتے تھے۔ تمہارا کیا مقام ہے، تمہارا کیا مرتبہ ہے، میں تمہارے در پہ سلام کرنے آیا ہوں۔ اس بیٹی سے اتنا پیار، اس بیٹی سے اتنی محبت، یہ سب تاریخ ہے، یہ اتنی محبت اور اتنا پیار کرتے تھے۔ جب کسی میدان میں، جب کسی جنگ کے موقع پر جانا چاہتے تھے تو پیغمبر اسلام سب سے آخر میں جناب سیدہ کے گھر سے رخصت ہوتے تھے، اور جب جنگ سے واپس آتے تھے سب سے پہلے بیٹی کے گھر جاتے تھے، اس کے بعد کہیں اور جاتے تھے۔ اتنی پیاری بیٹی، اتنی محبت فرماتے تھے اس بیٹی سے، لیکن اس امت نے محبت کا صلہ کیا دیا؟ اس امت نے کس طریقے سے اس بیٹی کے ساتھ سلوک کیا؟ یہ سیدہ نساء العالمین ہیں، یہ صرف عورتوں کی سردار نہیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے اس زمین کے اوپر، اس مخلوق کے اوپر مجھے حجت قرار دیا ہے، اور میری جد فاطمہ ہمارے لیے حجت ہے۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے، یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ معصومین کے لیے اگر کوئی ذات حجت اور آئیڈیل اور نمونہ ہو تو وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ کتنے دن اس دنیا میں رہیں؟ صرف اور صرف 18 سال۔ 18 سال کی مدت کوئی بڑی مدت نہیں ہوتی، بہت مختصر سی مدت ہے۔ 18 سال آج ہمارے ہندوستان کے قانون کے اعتبار سے بچے ہمارے بالغ ہوتے ہیں، لیکن اس 18 سال کے اندر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ائمہ معصومین کے لیے حجت بنی، اور قیامت تک مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے اتنے نمونے اور اتنے پیغام چھوڑ کے گئی ہیں کہ دنیا اگر ان پیغام کو پڑھتی رہے، سوچتی رہے، غور کرتی رہے، ان کی سیرت پر اگر چلتی رہے اور عمل کرتی رہے
تو واقعی ان کا چلنا اور عمل کرنا شاید کم پڑ جائے، مگر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ وہ عظیم ذات تھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی، کہ اس 18 سال کے اندر آپ نے کیا سے کیا کر دیا۔ تو یہ ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی ہے۔ اگر مردوں کے لیے آئیڈیل نہ ہوتی تو کبھی امام نہ فرماتے کہ ہمارے لیے حجت ہے۔ یہ بیوی ہمارے لیے بھی حجت ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ مرد بھی ان سے درس لے سکتے ہیں، عورتیں بھی ان سے درس لے سکتی ہیں۔ مرد بھی ان سے سبق لے سکتے ہیں، عورتیں بھی ان سے سبق لے سکتی ہیں۔ کاش کی ایسے ہی موقع پر خواہ یہ 13 جمادی الاول ہو یا 3 جمادی الثانی ہو، ایسے موقع پر جو مجلسیں برپا ہوتی ہیں، ایسے موقع پر جب ہم جمع ہوتے ہیں، سیرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اگر ہم احیاء کریں، اگر اس سیرت کو ہم زندہ کریں، ان سیرتوں کو اگر ہم بیان کریں، تو واقعاً ان سیرتوں کو احیاء کر کے ہمارا سماج زندہ ہو سکتا ہے، ہمارا معاشرہ زندہ ہو سکتا ہے، اور ہم خود زندہ ہو سکتے ہیں۔ ان سیرتوں کو سنیں اور ان سیرتوں کو اپنے اندر پیدا کریں۔ لیکن مشکل یہی ہے کہ جو کچھ چیزیں ایسی تھی جو بہت اہم تھی، اور دشمن نے سمجھ لیا کہ واقعاً اگر یہ چیزیں ان کے پاس ہو گئی تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، خصوصاً ایک ولایت، لہذا ولایت کی وہ دشمن ہے۔ آج ولایت کے اوپر دیکھیں، طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی، ہمارے ہی لوگ ولایت کے متعلق نہ جانے کیا کیا بولتے رہتے ہیں۔ حکومت جس کے پاس ہو سب کچھ کر سکتا ہے، لوگ حکومت کے دشمن رہے۔ یہ قوم حکومت نہ کرنے پائے، آج ایک حکومت ہمارے پاس اگر ہے، اس کے لوگ دشمن ہیں، پوری دنیا اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حکومت اور ولایت، تیسری چیز جو دشمن کے لیے خطرہ ہے وہ سیرت۔ یاد رکھیں، اگر یہ دشمن ہماری حکومت ختم کرنا چاہ رہے ہیں، دشمن اگر ہمارے ولایت کے اوپر ضرب لگانا چاہ رہے ہیں، لیکن سیرت ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، ابھی بھی ہم اسے اپنا سکتے ہیں۔ کتنا بہترین ذریعہ ہے یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ ساری چیزیں جہاں سیرتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ 3 دروازے ہمارے لیے بہت اہم دروازے ہیں، ایک ولایت کا، ایک حکومت کا، ایک سیرت کا، ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے۔ لیکن اگر ان دروازوں کو ہم ختم کر دیں گے، بند کر دیں گے، یہ 2 دروازے تو دشمن بند کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک دروازہ ہم خود اپنی ذات پر بند کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ دروازہ ہے سیرت کا۔ آج یہ دروازہ اگر ہمارے لیے کھل جائے اور اس دروازے میں اگر ہم داخل ہو جائیں تو یقیناً ائمہ معصومین علیہ السلام کی کتنی چیزیں ہمارے اندر آ سکتی ہیں، کتنی چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل انتقال ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل انتقال نہیں ہوتی، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتی۔ مثلا ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی سے اگر ہم کوئی چیز اپنے اندر منتقل کرنا چاہیں تو ہم اگر ان کی صورت منتقل کرنا چاہیں تو صورت منتقل نہیں کر سکتے۔ ان کی آنکھیں ایسی ہیں تو ہماری بھی آنکھیں ویسی ہو جائیں، ان کی زلفیں ایسی ہیں تو ہماری بھی زلفیں ویسی ہو جائیں، ان کی گردن ویسی ہے تو ہماری بھی ویسی ہو جائے، ان کی صورت اور ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم اپنے اندر منتقل نہیں کر سکتے۔
اگر ائمہ معصومین کی کوئی چیز اپنے اندر منتقل کر سکتے ہیں تو وہ ہے سیرت، ان کا کردار، ان کے اقدار، ان تمام چیزوں کو اپنے اندر منتقل کر سکتے ہیں، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، ان کی اچھائیوں کو، ان کی تمام چیزوں کو اپنے اندر منتقل کر سکتے ہیں۔ خدا کے لیے اگر ان ایام میں جہاں ہم ایام فاطمیہ کے نام سے بیٹھے، جہاں اس طرح کی مجلسیں ہم کریں، ہم وہاں احیاء سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام کریں تاکہ ان سیرتوں کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو زندہ کر سکیں۔ یہ دروازہ ہم کھلا رکھیں، اس دروازے کو ہم بند نہ ہونے دیں، اس دروازے کو ہم اپنے ہاتھوں سے نہ بند کریں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جتنی چاہیں مجلسیں کریں، جتنے چاہیں اشرے کریں، دیکھیں کتنی مجلسیں ہو رہی، کون آ کے روکتا ہے سیرت نہ بیان کرے؟ کون سیرت بیان کرنے پہ پابندیاں لگاتا ہے؟ اگر کوئی پابندی لگاتا ہے تو وہ ہم ہیں، سیرت نہ بیان کی جائے۔ سیرت یعنی انداز زندگی، طرز زندگی، روش زندگی، کس طریقے سے زندگی بسر کی، کیا انداز تھا زندگی گزارنے کا، کیا انداز تھا زندگی بسر کرنے کا۔ یہ ہمیں سیکھنا چاہیے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ خدا بند عالم نے اسی لیے انبیاء علیہ السلام کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کے بھیجا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ انبیاء تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یہ آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ یہ ہمارے لیے اسوہ ہے، یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، ان سے ہم سیکھیں۔ ایک سیرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اگر ہم اپنانا چاہیں اور اس پر عمل کرنا چاہیں، جو بہترین سیرت ہے، اور یہ سیرت اگر ہم اپنا لیں تو واقعاً ہمارے معاشرے کی بھی اصلاح ہو جائے، ہمارے گھر خاندان کی بھی اصلاح ہو جائے، اور ہم ایک نیک اور اچھی قوم بن سکتے ہیں۔ اور وہ سیرت ہے حجاب زہرا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پردہ کیسے کرتی تھی۔ واقعاً اگر آپ کے پردے کے متعلق دیکھیں تو آپ کا پردہ بہت ہی عجیب و غریب پردہ تھا، واقعاً جیسے ایک عورت کو کرنا چاہیے۔ دنیا کا اصول ہے، دنیا کا قانون ہے کہ جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو اتنا ہی پردے میں رکھا جاتا ہے۔ ایک معمولی سی چیز ہے اس کو اس اعتبار سے رکھا جاتا ہے، لیکن اگر ایک بہت قیمتی چیز ہے تو اس کو بہت ہی پردے میں رکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو معلوم نہ ہونے پائے، لوگ اسے دیکھنے نہ پائیں، لوگ اسے چرانے نہ پائیں، لوگ خیانت نہ کرنے پائیں، لہٰذا اس کو ہر طرح سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب تک اس کی معرفت نہیں ہوتی، جب تک اس سے آشنا نہیں ہوتے، تب تک کوئی بات نہیں، ادھر ادھر وہ چیز پڑی رہتی، لیکن جس دن اس چیز سے آشنا ہو گئے پھر اسی دن سے اس کو چھپانا شروع کر دیتے ہیں، اس کی حفاظت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عورتوں کے ساتھ یہی حال تھا، جب تک عورتوں کا مقام، مرتبہ، عظمت، یہ ساری چیزیں نہیں معلوم تھی، ادھر ادھر ٹھوکریں کھا رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن جب سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے خداوند عالم نے عورتوں کو ان کا کھویا ہوا مقام عطا کیا، ان کو ان کی عظمت عطا کی، اس وقت سے عورتوں کو اتنی قیمت ہو گئی، عورتوں کی اتنی قیمت ہو گئی کہ واقعا اس عورت کو ایسا حجاب میں رکھنے لگے کہ اس عورت کو کوئی پہچان نہ سکے کہ یہ عورت ہے کون، کس کی بیٹی ہے، کس کی بہو ہے، کس کی بیوی ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا ہے
اپنے آپ کو چھپائیں، پردہ کریں. فلسفہ کیا ہے پردے کا؟ یہ ایک تو یہ کہ لوگ اس کی عظمت اور اس کا مقام اور اس کا مرتبہ پہچانے. کتنی باعظمت ہے خاتون. یہ کھویا ہوا وقار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وجہ سے عطا ہوا. لہذا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی دیکھیں کس طریقے سے اپنے آپ کو چھپایا، عورتوں کو بتایا کہ تم کیا ہو. ابھی تو تم ٹھوکریں کھا رہی تھی، ادھر ادھر پھر رہی تھی، لیکن تمہاری بڑی عظمت ہے، تمہارا بڑا مقام ہے کہ تم اپنے آپ کو چھپاؤ، تم اپنے آپ کو پوشیدہ رکھو. خداوند عالم کا تمہارے اوپر ایک خاص لطف و کرم ہے. جس طریقے سے خداوند عالم نے تمہیں پیدا کیا ویسے مردوں کو نہیں پیدا کیا. اور آپ دیکھیے مرد اگر کسی جگہ سے گزر جائے تو کوئی اسے جلدی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن ایک عورت بے حجاب اگر گزر جائے لوگ ٹکٹکی بھر کے دیکھتے رہتے ہیں. یہ خداوند عالم نے اس طریقے سے عورت کو بنایا ہے. خاص عنایت اس کی خاص. کاش کی عورت اپنے آپ کو سمجھے خدا کی ان عنایتوں کو کہ ایک مرد گزر رہا اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، لیکن مگر ایک عورت اگر گزر جائے لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں. جوان بھی دیکھ رہے ہیں، بوڑھے بھی دیکھ رہے ہیں، نہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ کون جا رہا. اگر اتنی ظرافت نہ ہوتی، اتنی نزاکت نہ ہوتی، اتنا خدا کا لطف و کرم نہ ہوتا تو ایسے جس طریقے سے اور بہت سے لوگ گزر گئے ویسے یہ بھی گزر رہی تھی. اسے کوئی نہ دیکھتا، مگر سب کی نظریں اڑ جاتی ہیں ایک عورت کو دیکھنے کے لیے. لہذا اس عورت سے کہا گیا تم اپنے آپ کو چھپاؤ، اپنے آپ کو پوشیدہ رکھو، کتنی نظریں نہ اٹھنے پائے، معاشرے میں فساد نہ پھیلنے پائے، معاشرے میں گمراہی نہ پھیلنے پائے، سماج و معاشرہ تباہ و برباد نہ ہونے پائے. اپنے آپ کو چھپاؤ، اپنے آپ کو پوشیدہ رکھو. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی. جہاں آپ رہتی تھی آپ کے گھر کا فاصلہ اور مسجد نبوی کا کوئی بہت زیادہ فاصلہ نہیں تھا، بہت مختصر سا فاصلہ تھا. یعنی آپ کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، لیکن کبھی یہ بیٹی نہ باپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئی، نہ کبھی یہ بیٹی باپ کا خطبہ سننے کے لیے آئی. گھر میں رہ کے خطبہ سنتی رہی، گھر میں رہ کے سارے پیغام سنتے رہے، مگر کبھی مسجد میں نہیں آئی. اور یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ جب رسول اللہ نے حاضرین مسجد سے سوال کیا بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہاں نہیں تھی، گھر میں تھی. جب بابا کے اس سوال کو سنا تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس سوال کا جواب اپنے بابا کو یہ کہلوایا، خیر للنساء اللہ یرین الرجال ولا یراہن الرجال. ایک عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے اور نہ کوئی مرد اس عورت کو دیکھے. ایک عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ تو وہ کسی مرد کو دیکھے اور نہ کوئی مرد اس عورت کو دیکھے. یہ ایک بہترین عورت کی پہچان ہے، بہترین عورت کی شناخت ہے. کسی مرد کو نہ دیکھے، کوئی مرد اس کو نہ دیکھے،
آج ایسا ہو رہا ہے. جب تک ہم کسی کو نہیں دیکھ لیتے ہمیں سکون نہیں ملتا. جب تک کوئی مرد ہمیں دیکھ نہ لے ہمیں تسکین نہیں ہوتی. ہم یا تو دیکھیں گے یا تو ایسی پوزیشن میں ہوں گے یا ایسے حالات بنائیں گے کہ لوگ ہمیں دیکھیں. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں ایک بہترین عورت وہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے, نہ وہ کسی مرد کو دیکھے, نہ کوئی نامحرم اور اجنبی اس عورت کو دیکھے. کبھی گھر سے باہر نہیں آئیں. اور اگر گھر سے باہر نکلی تو بہت ہی اہم ضرورت اور بہت ہی خاص ضرورت کے تحت, جہاں روحانیت کی فتح کا مسئلہ تھا, مثلا میدان مباہلہ. فاطمہ زہرا میدان مباہلہ میں آئیں. اگر نہ آتی اسلام کو روحانی شکست ہوتی. بات وہاں روحانیت اور معنویت کی تھی کہ روحانیت کسے کہتے ہیں اور معنویت کسے کہتے ہیں. اور یہ وہ جنگ تھی تیر و تلوار کی نہیں تھی, خون خرابے کی نہیں تھی. یہ بڑی یہ جنگ بڑی سکون کی تھی. یہ جنگ دعا کی تھی. جہاں جناب سیدہ کو لے کے جایا جا رہا تھا, اور جب لے کے گئے ہیں تو انداز یہ تھا کہ آگے آگے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, پیچھے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں, اور اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام. یعنی آگے پیغمبر ہیں, پیچھے علی علیہ السلام ہے, بیچ میں جناب سیدہ کہ فاطمہ کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑنے پائے. اس انداز سے جناب سیدہ کو لے کے گئے. ورنہ اگر پردے کا خیال نہ ہوتا, حجاب کا اگر خیال نہ ہوتا, تو اس طریقے سے اہتمام نہ کیا جاتا کہ آگے باپ جا رہا ہے, بیچ میں بیٹی ہے اور پیچھے شوہر ہے. لے کے گئے. یہ پہلا موقع تھا جو میدان مباہلہ میں گئی ہیں روحانیت کو فتح دلانے کے لیے. اور دوسرا موقع ایک ایسا موقع تھا ولایت کا, جہاں ولایت کو ثابت کرنا تھا, جہاں ولایت کو بچانا تھا. وہ ولایت جس کے اوپر پوری دنیا کا نظام باقی تھا, قائم تھا. وہ ولایت جس کے اوپر دین اور اسلام کا انحصار تھا, قیامت تک جس کے ذریعے سے انسان ایک اچھی زندگی جی سکتا تھا. جب دیکھا کہ ولایت خطرے میں ہے, سب کے سب خاموش ہیں, علی کے حق کو چھینا جا رہا ہے, جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کھڑی ہوئی. ورنہ اس سے پہلے جناب سیدہ کبھی باہر نہیں آئی. اس ولایت کی خاطر گھر سے باہر نکلی, مسجد نبوی میں آئی ہیں. آنے کے بعد باغ فدق کا سوال کیا ہے, اور آنے کے بعد ولایت کے بارے میں سوال کیا ہے. لوگوں کے دروازوں کو جا جا کے کھٹکھٹایا ہے. بیت الحزن میں جا کے گریہ کر کر کے لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی. ولایت کیا ہے, اس کے اوپر پوری انسانیت منحصر ہے. اگر نظام ولایت ختم ہو گیا تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی. لہٰذا اسے زندہ کرنے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں کروں گی. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے یہ کیا. تو اگر گھر سے باہر نکلی بھی تو مقصد جب بہت اہم تھا, اس مقصد کے تحت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ گھر سے باہر آئی ہیں, ورنہ نہیں آئی. یہ آپ کے پردے کا علم, یہ آپ کے پردے کا اہتمام آج ہماری عورتوں میں ہونا چاہیے. اس لیے یہ پردہ حیا کی علامت ہے, یہ پردہ عفت کی علامت ہے,
یہ پردہ پاک دامنی کی علامت ہے. اگر کوئی باحیا عورت ہے، اگر کوئی باعفت عورت ہے، تو باحیا اور باعفت عورت کی فطرت میں، اس کی طبیعت میں پردہ ہے. جہاں حیا نہیں ہوگی، جہاں عفت نہیں ہوگی، وہاں پردہ نہیں ہوگا. اور یہ پردہ صرف عورتوں کے لیے نہیں، مرد کے لیے بھی. مرد بھی کچھ چیزوں کا پردہ کرے، کچھ چیزوں کو چھپائے، ظاہر نہیں کر سکتا لوگوں کے سامنے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. عورت کو بھی اپنے آپ کو چھپانا ہے. تو جہاں حیا اور عفت ہوتی ہے وہاں انسان پھر پردہ کرتا ہے، وہاں ان تمام چیزوں کو چھپاتا ہے جو چھپانا چاہیے. اور یہ پردہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اللہ نے جب انسان کو خلق کیا ہے تو انسان کی خلقت میں، انسان کی فطرت میں، انسان کی طبیعت میں پردہ کو رکھا ہے. یہ پردہ کہیں اور نہیں. حیوانوں کے ہاں دیکھیں گے تو حیوانوں کے ہاں یہ پردہ نظر نہیں آئے گا. حیوانوں کے ہاں نر مادہ سب ایک جگہ نظر آئیں گے، کوئی کسی سے پردہ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. کون ماں ہے کون بہن ہے وہ وہاں ان کے ہاں تصور نہیں ہوگا، اس لیے وہ حیوانیت ہے. لیکن یہ پردہ انسان کے ہاں ہے، حیوان کے ہاں نہیں ہے. لیکن جب یہی حیوانیت انسان کے اندر آ جاتی ہے، جب یہ انسان حیوان بن جاتا ہے، تو پھر اس کے یہاں اسی طریقے سے اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا زندگی اسی طریقے سے پھر گزرنے لگتی ہے جیسے ایک حیوان کے ہاں ہوتی ہے. نہ وہاں کوئی حجاب ہوتا ہے، نہ پردہ ہوتا ہے، نہ شرم ہوتی ہے، نہ حیا ہوتی ہے، کوئی چیز نہیں ہوتی. انسان اپنی زندگی کو اسی اعتبار سے گزارتا ہے جیسے ایک جانور کی زندگی ہوتی ہے. ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں. حیوان اور انسان میں فرق ہونا چاہیے. اس کے یہاں پردہ نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں اللہ نے پردہ رکھا. ہماری خلقت میں اس نے پردہ رکھا ہے، حیا رکھی ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ یہ سب کے سب جب جنت میں تھے تو ایسا نہیں ہے کہ تھے تو وہ ان کے پاس کوئی لباس نہیں. نہ، لباس یعنی ایسی چیز تھے جو اپنے بدن کو چھپائے ہوئے تھے. لیکن جیسے وہ درخت ممنوعہ کا پھل کھایا اور زمین پہ ان کو آنا ہوا تو وہ لباس ان سے اتار لیا گیا. جب وہ جیسے ہی لباس اتارا گیا، ان کی حیا نے یہ گوارا نہیں کیا، ان کی عفت اور پاک دامنی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ہم جو ہے برہنہ رہیں، ہم جو ہے ہمارے جسم کے اوپر لباس نہ رہے، ہم ستر عورتیں نہ کر سکیں. لہٰذا فوراً انہیں نے پتوں کو چھال کو اپنے جسم کے اوپر لپیٹا تاکہ ہم اپنے آپ کو چھپا سکیں. حالانکہ اس وقت کوئی نہیں تھا، ایک آدم ایک حوا. لیکن چونکہ ان کی فطرت میں حیا تھی، ان کی طبیعت میں حیا اور عفت تھی، لہٰذا جیسے ہی وہ لباس ان سے لیا گیا اتارا گیا، فوراً جو ہے تین کے پتے لپیٹے. اور جب اس زمین پہ آئے ہیں تو اسی چھال اور پتے کو لپیٹ کے آئے. چاہتے تو یوں ہی آ سکتے تھے. اگر ہم اسی آدم کی اولاد ہیں، اگر ہم اسی حوا کی اولاد ہیں جس کے یہاں اتنی شرم تھی، اتنی حیا تھی کہ اس وقت دیکھنے والا کوئی نہ تھا، لیکن ایک لمحے کے لیے برہنگی کو برداشت نہ کیا. آج اس سماج میں، اس معاشرے میں جہاں چاروں طرف لوگ رہ رہے ہیں، جہاں اجنبی لوگ ہیں، جہاں غیر لوگ ہیں، جہاں نامحرم لوگ ہیں، ایسے عالم میں اگر ہم اپنے آپ کو نہ چھپائیں، اپنی عفت اور اپنی پاک دامنی کو محفوظ نہ رکھیں، تو کیا واقعاً ہم آدم اولاد ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم حوا کی اولاد ہو سکتے ہیں؟ ان کے یہاں اتنی شرم تھی، کوئی نہیں تھا، اس کے باوجود اپنے جسم کو چھپایا. آج چاروں طرف لوگ پھیلے ہوئے ہیں، چاروں طرف لوگ رہ رہے ہیں، ہر طرف سے نظریں اٹھ رہی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو چھپانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. دن بدن لباس کوتاہ سے کوتاہ تر ہوتا جا رہا ہے.
چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، شلوار اوپر چڑھتی چلی جا رہی ہے، پیجامے اوپر سے اوپر ہوتے چلے جا رہے ہیں، لباس تنگ سے تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جہاں جسم کو چھپانے کے لیے کہا جا رہا ہے، وہاں ہم جسم کو لوگوں کو دکھانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اگر ہم کنیزان سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں، اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، یقیناً ان کے پردے کو ہم اپنائیں، ان کی سیرت کو ہم اپنائیں۔ خداوند عالم نے پردوں کو یعنی پردہ داری کو عورتوں کی معراج قرار دیا ہے۔ پردہ داری معراج ہے عورتوں کے لیے۔ اپنے آپ کو چھپائے، اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اپنی حفاظت کرے۔ اس لیے بہت خاص مخلوق ہے اللہ کی، جس کی طرف سب کی نظریں اٹھتی ہیں۔ یہی عورت جب اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتی ہے، اپنے آپ کو پردے میں رکھتی ہے، سماج اور معاشرہ بڑا حسین نہ نظر آتا ہے۔ لیکن یہی جب اپنے حجاب، اپنے پردے کو اپنے سے دور کر دیتی ہے، تو سماج اور معاشرے میں فساد شروع ہو جاتا ہے، کجروی اور گمراہی شروع ہو جاتی ہے، ماحول میں بدنظمی شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا ایسے موقعوں پر ہمیں چاہیے کہ ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کو اپناتے ہوئے ہم وہ کریں جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے کیا۔ اس مختصر سے زندگی میں مرد اور عورت سب کو یہ پیغام دے کے گئی کہ دیکھو، تم اگر زندگی جینا چاہتے ہو تو حیا اور عفت اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی جیو، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ عورت کتنی با حیا ہے واقعا، اسلام نے اس کی حیا کا کتنا خیال کیا۔ اتنا خیال کیا کہ اگر اس کی شادی کی بات آتی ہے تو اسلام نے لڑکی سے نہیں کہا تم پیغام لے کے جاؤ، لڑکا تمہارے گھر پیغام لے کے آئے۔ لڑکی والوں سے نہیں کہا کہ تم بارات لے کے جاؤ، اس لیے کس کے ہاں حیا ہے، لڑکے سے کہا تم بارات لے کے آؤ۔ ہر کام میں لڑکے کو پہل کروائی ہے، اس لیے کہ ایک لڑکی باحیا ہوتی ہے، باعفت ہوتی ہے، پاک دامن ہوتی ہے۔ لیکن یہ حیا آج ہم سے رخصت ہو جانے کے بعد ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اتنی مصیبتیں کیوں برداشت کی؟ یہ مصائب کیوں پڑھا؟ صبت علیہ مصائب اللہ، بابا میرے اوپر اتنی مصیبتیں پڑی، اگر یہ مصیبتیں دن پہ پڑتی تو مثل تاریک رات کے ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ وہ رسول جو اتنا باعظمت تھا، باکرامت تھا، چند دن نہیں گزرے تھے کہ بیٹی کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، اور یہ بیٹی اپنے باپ کے بعد 75 یا 95 دن بھی نہ گزار سکی۔ رونے پہ پابندی، گریہ کرنے پہ پابندی۔ علی فاطمہ سے کہہ دو دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے، ان کے رونے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ مولا کائنات نے بیت الحزن بنوا دیا، فاطمہ وہاں جا کے رویا کرو۔ جناب سیدہ وہاں جا کے رویا کرتی تھی، وہاں جا کے گریہ کرتی تھی۔ لیکن گریہ کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ بیوی کے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام کو کہا بیٹا تم 1 گھنٹے کے لیے اپنے بابا کے پاس چلے جاؤ مسجد میں۔ اپنی کنیز سے کہا دیکھو میں حجرے میں جا رہی ہوں، تھوڑی دیر کے بعد تم آنا اور آواز دینا، اگر میں اس دنیا میں رہوں گی تو آواز دوں گی، اور میری آواز اگر نہ آئے تو سمجھ لینا میں دنیا میں نہیں رہی۔
کنیزائیں آواز دیتی ہیں، جناب سیدہ کی کوئی آواز نہ آئی. جناب سیدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. تھوڑی دیر میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آئے. اماں کہاں ہے؟ کہا یہ حجرے میں. جب جا کے حجرے میں دیکھا تو کیا دیکھا کہ ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. اللہ اکبر. امام حسن امام حسین علیہ السلام فوراً بابا کے پاس گئے. بابا اماں دنیا میں نہیں رہی. حضرت علی علیہ السلام آئے. کیا دیکھا کہ فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کہنے کے مطابق حضرت علی علیہ السلام نے خود غسل دیا، خود کفن پہنایا، خود دفن کیا. کیا کیا وصیتیں کی تھی. اے علی میرے بات، میرے بچوں کا خیال رکھنا. اے علی جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو تمہیں مجھے غسل دینا، تمہیں مجھے کفن پہنانا، تمہیں مجھے دفن کرنا. میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھانا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ مجھے اذیت پہنچانے والے میرے جنازے میں شریک ہو. عزیز و رات کا وقت آیا. حضرت علی علیہ السلام نے غسل دینا شروع کیا. ایک مرتبہ ایسی چیخ ماری کہ سب پریشان ہو گئے کہ مولا آخر وجہ کیا ہے، کیوں اتنا زور سے آپ روئے. کہا کیوں نہ رو، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی مگر آج تک مجھے نہ بتایا کہ علی میری پسلی ٹوٹ گئی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. غسل دے دیا، کفن پہنایا گیا. کفن پہنانے کے بعد لے کے چلے. مختصر سے لوگ ہیں، لے کے جا رہے ہیں. جنت البقیع میں پہنچے. جیسے ہی جنت البقیع میں پہنچے کھلی ہوئی قبر نظر آئی. 2 ہاتھ نمودار ہوئے. علی لاؤ میری امانت کو مجھے دے دو. اب علی کس طرح سے امانت کو واپس کرے. ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے اے رسول اللہ مجھے معاف کریے گا، جب یہ امانت دی تھی آپ نے تو یہ امانت سالم تھی، لیکن اب جب یہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، بدن زخمی ہے، میں اس امانت کی حفاظت نہ کر سکا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رِزْقًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على آپ حضرات. ایک مرتبہ سورہ رحم، 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر مرحوم ریاست علی بیگ ابن جعفر علی بیگ کے روح پرفتوں کو ایصال فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل بستر سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کر عصا
فاتحہ آخری پڑھا، ہم سائیوں کے گھر گئی، رخصت کو کہا، لو صاحبو بہل کرو اب کچھ ہے میرا، ایزا تھی تم سبوں کو، میرے شور و شین سے، کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم سونا چین سے، ناگاہ شور اٹھا کے اور زہرا گزر گئے، امام سر سے پھینک کے روئے امام دین، روتی تھی مل کے زینب کلثوم بھی قریب، اور دور تھے حسین جو آتے تھے نا قریب، فضا پکاریا یہاں کیا نوائیں گے، بولے حسین اماں پکارے تو جائیں گے، ٹوٹے بندے کفن فاطمہ کے، اور پھر ہاتھ نکلے کفن سے، آئے آواز آئے حسین، ماں بلاتی ہے آئے حسین، ماں بلاتی ہے آئے حسین، ماں بلاتی ہے آئے حسین، آ میرے پاس 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 آئے حسین، آئے شبیر زہرا کے لب یوں ہلے، آئے شبیر زہرا کے لب یوں ہلے، چکیاں پیس کے میں نے پالا تجھے، چکیاں پیس کے میں نے پالا تجھے، آ میرے لال آما کے لگ جا گلے، وقت رخصت ہے ایسے نہیں روٹتے، ماں بلاتی ہے آئے حسین، ماں بلاتی ہے آئے حسین، آ میرے پاس آئے حسین، آ میرے پاس آئے حسین،
تیرے خاطر میں جا کر پلٹ آئے ہوں، تیرے خاطر میں جا کر پلٹ آئے ہوں، دیکھ کر تیرے آنسو میں گھبرائے ہوں، دیکھ کر تیرے آنسو میں گھبرائے ہوں، دیکھ زیر کفن غم سے تھر آئی ہوں، تجھ کو بہلانے جنت سے میں آئی ہوں، ماں بلاتی ہے آئے حسین، ماں بلاتی ہے آئے حسین، آ میرے پاس آئے حسین، آ میرے پاس آئے حسین، آ میرے لالے آئے ایک کام کر، آ میرے لالے آئے ایک کام کر، میرے سینے پہ کچھ دیر آرام کر، میرے سینے پہ کچھ دیر آرام کر، تو چلتا تھا انگلی میری تھام کر، تو چلتا تھا انگلی میری تھام کر، یاد وہ صبح ہو کر یاد وہ شام کر، ماں بلاتی ہے آئے حسین، ماں بلاتی ہے آئے حسین، آ میرے پاس آئے حسین، تو نے کھانا بھی کھایا کہ کھایا نہیں، تو نے کھانا بھی کھایا کہ کھایا نہیں، کہہ دے ماں سے کہ تو آج پیاسا نہیں، کہہ دے ماں سے کہ تو آج پیاسا نہیں، صبح سے منہ کسی نے دھلایا نہیں، سو گئی میں تجھے کیوں سلایا نہیں، ماں بلاتی ہے آئے حسین، ماں بلاتی ہے آئے حسین، آ میرے پاس آئے حسین، دستے زینب میں پھر دے کے دستے حسین، دستے زینب میں پھر دے کے دستے حسین، بولی زہرا کفن میں بسد شور و شین، بولی زہرا کفن میں بسد شور و شین، دیکھ زینب میری لاڈلی نورین، دیکھ زینب میری لاڈلی نورین، یہ جو رویا تو زہرا نہ پائے گی چین، ماں بلاتی ہے آئے حسین، ماں بلاتی ہے آئے حسین، آ میرے پاس آئے حسین، جائیو ساتھ اس کے یہ جائے جدھر، میرے بچے کی زینب ہے تو ہم سفر، کربلا کا مسافر ہے میرا پسر، غم کی بدلی نہ چھائے میرے چاند پر، ماں بلاتی ہے آئے حسین، ماں بلاتی ہے آئے حسین، آ میرے پاس آئے حسین، آ میرے پاس آئے حسین، ہائے کرب و بلا میں وہ دن آ گیا، ہائے کرب و بلا میں وہ دن آ گیا، شمر کا حلق سرور پہ خنجر چلا، شمر کا حلق سرور پہ خنجر چلا، اماں اماں کی آنے لگی جب صدا، اماں اماں کی آنے لگی جب صدا، ارے بال بکھرا کے زہرا نے رو کر کہا، ماں بلاتی ہے آئے حسین، ماں بلاتی ہے آئے حسین، ہم میرے پاس آئے حسین، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں،
سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، کیا میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھ کو کہو گے، کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا کی مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی، تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے، زہرا گھر گھر میں گئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا آپ کے سوگ میں تاریک نے دیکھا گیا گھر، آگ دروازے پہ امت نے لگا دی آ کر، بابا جاں بعد تمہارے
دیکھیے گھر میں ہمارے روشنی کیسی ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا خبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے، کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے، پھول تربات پہ چڑھا کے یک دیا لا کے جلا کے، کیا مدینے میں کوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی جدک وابیک، السلام علیک وعلی امک واخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولاي یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا اسیر الاعداء، السلام علیک یا شمس الشموس انیس النفوس، غریبا شہیدا مدفونا بعرض توس، السلام علیک یا مغیث الشیۃ والضباب فی یوم الجزاء، السلام علیک یا سلطان العرب والعجاب، السلام علیک یا ابا الحسن علی ابن موسی الرضا، روحی و جسمی لک الفداء یا مولا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان، السلام علیک یا امام زماننا هذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک وشیعتک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔